بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تاریخی عمارتوں میں ٹھٹھہ کی جامع مسجد شاہ جہان مغلیہ دور کا ایک تعمیراتی شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ دور مغلیہ میں ایک نہیں متعدد عمارات تعمیر ہوئیں، جن میں دہلی اور لاہور کی شاہی قلعے، تاج محل اور دہلی کی جامع مسجد بھی شامل ہے، مگر صوبہ سندھ کی سرزمین پر واقع جامع مسجد شاہ جہان اپنی مثال آپ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1644 عیسوی میں شروع ہوئی اور مجموعی طور پر 3 سال بعد یعنی 1647 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ مسجد کا کل رقبہ تقریباً 6316 مربع گز ہے۔ اس دور کے حساب سے مسجد کی تعمیر پر 9 لاکھ شاہ جہانِ روپے صرف ہوئے، جو شاہی خزانے سے ادا کیے گئے تھے۔ مسجد اگرچہ ایک ہی منزلہ ہے، مگر مضبوطی کی غرض سے اس کی بنیادیں 12 سے 15 فٹ گہری ہیں۔ بنیاد میں پہاڑی پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد میں 3 جانب سے داخلے کے لیے 5 دروازے بنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک مرکزی صدر دروازہ اور 2 چھوٹے دروازے اطراف میں ہیں، جبکہ ایک دروازہ شمالی اور جنوبی دیواروں کے وسط میں ہے۔ شاہ جہان مسجد کی خوبصورتی اس کے وہ چھوٹے بڑے گنبد ہیں جن کی تعداد 100 ہے۔ مسجد کے اندر ان گنبدوں کو دیکھا جائے تو ان کی در ایک لائن اور ترتیب کے اعتبار سے بہت دلکش لگتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہر در پہلے در سے چھوٹا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ گنبدوں میں 6 بڑے اور باقی چھوٹے گنبد ہیں۔ ہر گنبد کے نیچے نہایت چوڑے چوڑے ستون، ان ستونوں کی کل تعداد 94 ہے۔ چوکور گنبد سرخ اور سفید پتھروں سے بنائے گئے ہیں۔ ان کی سفید اور سرخ لائنیں مل کر ایک ایسا ڈیزائن ترتیب دیتی ہیں جو دیکھتے ہی بنتا ہے۔ گنبدوں کی ترتیب اور ہوا کی آمد و رفت کا انتظام کچھ اس خوبی سے رکھا گیا ہے کہ تلاوت و خطبے کی آواز پوری مسجد میں کسی بغیر صوتی آلے کے بآسانی سنائی دیتی ہے۔ مسجد میں ہوا اور روشنی کے لیے دیواروں میں نہایت کشادہ اور جالی دار روشن دان بنائے گئے ہیں، جو تاک کا بھی کام دیتے ہیں اور روشنی ہوا بھی ان سے بآسانی گزرتی ہے۔ ان روشن دانوں کی ترتیب بھی ایک خاص انداز میں رکھی گئی ہے۔ اس کی بدولت مسجد کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے، ہوا اور روشنی کا کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کی وجہ سے مسجد کا کوئی حصہ تنگ محسوس نہیں ہوگا۔ مسجد میں 20,000 افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے خطیب و امام کا سلسلہ بھی شاہ جہان کے دور سے ایک ہی خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ موجودہ خطیب و امام مسجد کا نام قاری عبدالباسط صدیقی ہے۔ ان کے شجرے سے تعلق رکھنے والے افراد نسل در نسل اس مسجد میں خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ مسجد کے انتظامات سنبھالنے کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی موجود ہے۔ علاوہ ازیں اخراجات کے لیے چندے کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد کے اندر کچھ مقامات پر چندے کی پیٹیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ وضو کی غرض سے مسجد میں ایک جانب خاصا وسیع و عریض حوض بنا ہوا ہے، گو کہ اب وہ اکثر و بیشتر خالی رہتا ہے، لیکن اس کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ نمازیوں کے وضو کرنے کی غرض سے کئی درجن نل نصب ہیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث مسجد جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اکا دکا جگہوں سے نقشین ٹائلز بھی اکھڑ گئے ہیں۔ بعض جگہوں پر دیواروں میں پرندوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں۔ بیرونی اطراف سے شاہی گیٹ اور مسجد کی 4 دیواری کے درمیان بڑا سا پارک بنایا گیا ہے، جہاں کھجور کے قد آور درخت لگے ہوئے ہیں۔ مسجد میں لائٹنگ کا معقول انتظام ہے۔ پبلک ایڈریس سسٹم، لاؤڈ اسپیکر بھی نصب ہیں۔ صدر دروازے پر فارسی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، جن میں شاہ جہان کا نام بھی تحریر ہے۔ مسجد کے صحن میں ایک پتھر کی جائے نماز بھی تعمیر کی گئی ہے، جس کے کناروں پر باقاعدہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ مسجد میں جا بجا نیلے اور سفید رنگ کے نقش و نگار والے بڑے بڑے ٹائلز نصب ہیں۔ کچھ ٹائل خاکی جبکہ کچھ برون اور کچھ دیگر رنگوں کے بھی ہیں۔ یہ مسجد کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں۔ مسجد کے منبر اور اس کے چاروں کونوں پر خاص اہتمام اور ڈیزائن کے ساتھ ساتھ دلکش ٹائل جڑے ہوئے ہیں، جو نہایت قدیم ہونے کے باوجود آج بھی مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔
مسجد کے تینوں جانب مقامی آبادی کے جدید انداز کے مکانات موجود ہیں، جبکہ دائیں جانب والے دروازے کے اوپر اتفاق سے 3 گنبد ایک ہی لائن میں موجود ہیں، جو ماضی قریب اور جدید زمانوں کے تعمیراتی فرق کا جیتا جاگتا اور بہت واضح ثبوت ہے۔